پرانے زمانے کی بات ہے، ایک گاؤں میں عمران نام کا ایک غریب مگر سچا لڑکا رہتا تھا۔ عمران کا والد ایک بڑھئی تھا جو لکڑی کے فرنیچر بنا کر گزارا کرتا تھا۔ ان کا گھر بہت چھوٹا تھا مگر ان کے دل بڑے تھے۔ عمران ہمیشہ اپنے والد کی مدد کرتا اور ایمانداری کو سب سے بڑی دولت سمجھتا تھا۔ ایک دن عمران لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل گیا۔ وہاں ایک دریا بہتا تھا جس کے پانی میں چمک تھی۔ عمران نے درخت کاٹنے کے لیے اپنی کلہاڑی نکالی اور زور سے مارا، مگر اچانک کلہاڑی پھسل کر اس کے ہاتھ سے سیدھی دریا میں جا گری۔ عمران گھبرا گیا کیونکہ وہ کلہاڑی ہی واحد اس کا روزگار تھی۔ عمران دریا کے کنارے بیٹھ کر دعا کرنے لگا، یا اللہ میری مدد فرما۔ اسی لمحے دریا کے پانی میں ہلچل ہوئی اور ایک بزرگ فرشتہ نمودار ہوا جو چمکدار لباس پہنے ہوئے تھا۔ فرشتے نے مسکرا کر پوچھا، بیٹے کیوں پریشان ہو؟ عمران نے سارا ماجرا سچ بتایا۔ فرشتے نے دریا میں غوطہ لگایا اور تھوڑی دیر بعد سونے کی ایک چمکدار کلہاڑی لے کر آیا۔ وہ بولا، کیا یہ تمہاری کلہاڑی ہے بیٹا؟ عمران نے فوراً کہا، نہیں، میری کلہاڑی لوہے کی تھی، یہ تو سونے کی ہے۔ فرشتہ مسکرایا اور پھر سے غوطہ لگا کر چاندی کی کلہاڑی نکالی اور پوچھا، کیا یہ تمہاری کلہاڑی ہے؟ عمران نے پھر سچائی سے جواب دیا، نہیں، میری کلہاڑی تو عام سی لوہے کی تھی، یہ بھی نہیں ہے۔ آخر کار فرشتے نے لوہے کی پرانی کلہاڑی نکالی تو عمران خوشی سے چلایا، ہاں یہی میری کلہاڑی ہے۔ فرشتہ عمران کی سچائی اور ایمانداری سے بہت خوش ہوا اور کہا، تم جیسے سچے لوگوں کی دنیا کو ضرورت ہے، میں تمہیں انعام کے طور پر تینوں کلہاڑیاں دے رہا ہوں۔ عمران حیران رہ گیا اور بولا، مگر مجھے تو صرف اپنی کلہاڑی چاہیے۔ فرشتہ مسکرا کر بولا، تمہاری سچائی ہی تمہارا اصل انعام ہے، اسے کبھی مت چھوڑنا۔ عمران خوشی تینوں کلہاڑیاں لے کر گاؤں واپس آیا۔ اس نے سونے اور چاندی کی کلہاڑیاں بیچ کر ایک چھوٹا سا کام شروع کیا، اپنے والد کا سہارا بنا اور گاؤں کے غریبوں کی مدد کرنے لگا۔ کچھ ہی دنوں میں اس کی ایمانداری اور سچائی کی شہرت پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ لوگ اس پر بھروسہ کرنے لگے اور اس کی دکان خوب چلنے لگی۔ عمران کا ایک پڑوسی بشیر جو بہت لالچی تھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر میں بھی دریا میں کلہاڑی پھینک دوں تو سونے کی کلہاڑی مجھے بھی مل سکتی ہے۔ اگلے دن بشیر ایک قیمتی کلہاڑی لے کر دریا پر پہنچا اور جان بوجھ کر اسے پانی میں گرا دیا، پھر جھوٹی آواز میں چلانے لگا، ہائے میری کلہاڑی۔ اچانک وہی فرشتہ ظاہر ہوا اور ماجرا پوچھا۔ بشیر نے جھوٹ بولتے ہوئے ساری کہانی سنا دی۔ فرشتے نے سونے کی کلہاڑی نکالی اور پوچھا، کیا یہ تمہاری ہے؟ بشیر نے فوراً کہا، جی ہاں یہی ہے۔ فرشتے کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے نہ صرف سونے کی بلکہ بشیر کی اپنی کلہاڑی بھی واپس دریا میں پھینک دی اور غائب ہو گیا۔ بشیر ہاتھ ملتا رہ گیا اور خالی ہاتھ گھر لوٹ آیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمانداری اور سچائی سے بڑی کوئی دولت نہیں اور لالچ ہمیشہ بربادی لاتا ہے۔